السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسیب اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آفتاب ٹی وی کا پروگرام حلقہ احباب۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ان کے لیے مہمان خاص کا لفظ استعمال کروں گا۔ ان کے لیے احمد ندیم قاسمی نے لکھا تھا کہ اردو ادب میں وہ پہلے عرب شاعر ہیں اور یہی خصوصیت ان کو اردو ادب میں زندہ اور روشن رکھنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بات ادھر ہی ختم نہیں ہوتی، وہ ماشاءاللہ 60 سے زائد اردو کتابوں کے مصنف ہیں، اردو میں شاعری کرتے ہیں، عربی میں شاعری کرتے ہیں، انگلش میں شاعری کرتے ہیں۔ اگر ان کا ایک ہاتھ ادب کی نبض پہ ہے تو دوسرا مریض کی نبض پہ ہے۔ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی ان کی خدمات کو ہر سطح پہ سراہا جاتا ہے۔ پاکستان سے سب سے بڑا سویلین ایوارڈ ستارہ امتیاز سے بھی ان کو نوازا جا چکا ہے۔ جی آپ صحیح سمجھے، ڈاکٹر زبیر فروق آج ہمارے مہمان ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کی مادری زبان تو عربی ہے لیکن آپ کی وجہ شہرت اردو زبان بنی، تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ہماری زبان میں بھی ہم شاعری تو کرتے ہیں، تو اسی طرح سے جو کروڑوں لوگ ہم مطلب ہمارے زبان میں عربی میں جو ہے مطلب شاعری کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے اردو میں کروڑوں لوگ جو ہے مطلب اردو میں شاعری کرتے ہیں، لیکن کتنے عرب ہیں جو اردو میں شاعری کرتے ہیں، اور بس یہ ایک بات جو ہے اس نے ہمارے کو جو مطلب زندہ جاوید کر دیا ہے۔ یہ آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ آپ عربی میں بھی شاعری کرتے ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، مختلف اصناف ہیں۔ میں غزلیں اور نظمیں دونوں کہتا ہوں تین زبانوں میں، لیکن اب زیادہ رجوع جو ہے وہ اردو کی طرف ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ کیا وجہ ہے جب آپ انگلش میں شاعری کرتے ہیں تو آپ کا رجحان جو ہے نظم کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب آپ اردو کی شاعری شروع کرتے ہیں تو آپ کی طبع سماعت جو ہے وہ غزل کی طرف ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے میں کہانی لکھا کرتا تھا، شاعری بعد میں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، میں پہلے کہانی لکھا کرتا تھا، اور وہ بھی جو ہے سسپینس ناولز اور سسپینس سٹوریز لکھا کرتا تھا، اور وہ انگریزی میں اور عربی میں۔ تو اس کو جو ہے ہمارا ٹائم کم ہوتے گیا، میرے پاس ٹائم کم ہوتے جو ہے ہم پھر جس کو لانگ پوئم بولتے ہیں انگلش میں، لمبی نظمیں لکھا کرتا تھا، اس کے لیے بھی ٹائم ختم ہو گیا۔ تو آخر میں نے ایک چیز دیکھنے لگا کہ کون سے وہ ہے سٹائل ہے جو بہت جلد مطلب میں کہہ سکتا ہوں اور زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے اس میں، تو وہ مجھے فارمیٹ جو ہے وہ غزل میں مل گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے انگریزی میں تو میں کہہ رہا ہوں پہلے نظمیں ہی کہا کرتا تھا، اردو میں غزلیں کہنے کے بہت عرصے بعد جو ہے میں نے اپنے اردو کی غزلوں کو انگریزی میں ترجمہ ہم نے کیا ان کا، اور ساتھ ساتھ جو ہے غزلیں کہنا بھی سٹارٹ کر لیے انگریزی میں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اب انگریزی میں جب بھی میں کہتا ہوں تو غزلیں ہی کہتا ہوں، اب نظم نہیں کہتا ہوں۔ ایک بار مطلب اس کا چسکا آپ سب وہ ہے کہ لٹ شاعری کی جو لگ گئی اس میں غزل سٹائل میں، اس کے بعد واپس نظم پہ نہیں جاتا ہوں، میں نہیں گیا ہوں میں۔ اچھا، آپ گائکی کا بھی شغف رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا ایک البم ریلیز ہوا ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کے حوالے سے۔ جو اس لیے کہ میں شاعر بھی ہوں، موسیقار بھی ہوں، گلوکار بھی ہوں، تو یہ تو بنتا ہی تھا کہ ایک کم از کم ایک سی ڈی ایک کیسٹ جو ہے ہمارے اس لیے نکلے، تو صدائے دل کے نام سے ہم نے مطلب ان کو اس کی وہ کیا ترتیب دی تھی ہم نے، تو لوگوں کو بہت پسند آیا، پورا مطلب سب سولڈ آؤٹ ہو گیا وہ۔ تو لیکن یہ کہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نے آگے اس کو بات کو نہیں بڑھائی۔ یہ شوق تھا ہمارا جو ہے ادھر تک پہنچنے کا، اور ادھر تک پہنچ کر جو ہے میں خوش ہوں۔ چلیے گفتگو چلتی رہے گی، گائکی کی بات ہوئی تو ہم خواہش کریں گے کہ آپ ایک چند مصرے یا چند اشعار جو ہیں گنگنا کے بتائیں ہمیں۔ اس اسٹائل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ترجمہ کر رہا تھا جو ہے اردو سے انگریزی میں، تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اردو کے ایک مصرے کو انگریزی میں لانے کے لیے انگریزی کے 2 مصروں کی ضرورت ہے، اور اردو کہ ایک راگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک شعر میں ہو جاتے ہیں اردو میں، انگریزی میں 2 شعر کی ضرورت ہے، مطلب مطلع اور ایک اور شعر بھی، تب جا کے وہ راگ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ سنا دیتے ہیں، آپ کو درباری راگ میں آپ کو پہلے اردو میں سنا رہا ہوں، پھر وہی چیز اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن راگ ایک ہے، جو میں آپ کو غزل انگریزی میں سناؤں گا، آپ دیکھیں گے کہ انگریزی میں کس طرح سے غزل کہی جاتی ہے۔ تو اس پر بھی ایک واقعہ بہت زبردست تھا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز جو ہے میں دلی میں زبردست محفل تھی، اس میں 300-400
جو کریم کہتے ہیں نا, جو شاعری اور ڈرامہ اور ایکٹر اور ٹی وی اور یہ سب لوگ جو ہے مطلب ہر ٹائپ کے جو رائٹرز جو سب سے فیمس تھے وہ سب جمع ہوئے تھے وہاں پہ. ہم باہر کے شعراء ہمیں ادھر لایا گیا تھا تو اس پہ بھی یہ بات ہو گئی تھی. تو وہ لوگ کہہ رہے کہ آپ صرف بات نہ کریں, آپ سنائیں بھی ہمیں. تو لیجیے میں سنا رہا ہوں, ان کے سامنے بھی سنایا تھا. وہ کیا ہوا وہاں پہ آپ بہت محظوظ ہوں گے وہ سن کے. میں درباری راگ میں آپ کو اردو میں پہلے سنا رہا ہوں. ایک مطلع اور ایک وہ ایک استائی اور ایک انترا, جو مطلب موسیقی میں کہتے ہیں. اس زمین کی مجبوری, آسماں کی مجبوری, اس زمین کی مجبوری, آسماں کی مجبوری, اس جہاں کی مجبوری, اس جہاں کی مجبوری, اس زمین کی مجبوری, آسماں کی مجبوری. دل میں ایک ہنگامہ اور ہے زباں خاموش, دل میں ایک ہنگامہ اور ہے زباں خاموش, دل میں ایک ہنگامہ ہے زباں خاموش. وہ ہے دل کی مجبوری, یہ زباں کی مجبوری. وہ ہے دل کی مجبوری, یہ زباں کی مجبوری, اس زمین کی مجبوری, آسماں کی مجبوری. اب آپ انگریزی میں سنیں. راگ ایک ہے, ترجمہ نہیں ہے. How could I think of deceiving you? I could never even think of leaving you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. یہ سن کے بہت سے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے, کوئی ان میں سے شر پسند جو ہے وہ اٹھ گیا. اٹھ کے مجھے کہتے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ انگریزی غزل جو ہے وہ کس میٹر میں اور کس بحر میں کہتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے, میں آپ کو 4 لائن ابھی سناتا ہوں. نظم ہے, 15 سال کی عمر میں نے یہ نظم کہی تھی, گولڈن چیریٹ. اور اتفاق سے یہ گولڈن چیریٹ میں کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکی فلک ذات سی جو نیچے اترتی ہے زمین پہ اور مجھ سے بات کرنے لگتی ہے, تو میں ان کے ساتھ ذرا سا فلرٹ کرنے سٹارٹ کرتا ہوں, اور بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اجل کے فرشتے ہیں, یہ مجھے ہمارے روح لینے کے لیے آئے تھے, مجھ سے پیار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. تو دراصل یہ ہے, اس کا 4 لائن میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور آگے دیکھیے اس کا کیا ہوتا ہے. A beautiful maiden clad in black, akkar bakkar bambe bo, a sparkling diamond round her neck, asli lave pure so. تو اس بہر میں کہتا ہوں میں انگریزی میں, تو اس کی بولتی بند ہو گئی. اچھا, آپ یو اے نیشنل ہیں, یو اے میں بھی ہم نے دیکھا نشستیں ہوتی ہیں, محفل ہوتی ہیں, وہاں پر عالمی مشاعرے بڑے بڑے ہم نے دیکھا ابو ظبی میں, اور آپ کے اعزاز میں جشن بھی بہت ہو چکے ہیں. تو لیکن اگر پذیرائی کی بات کریں تو آپ کو سب سے زیادہ پذیرائی جو ہے امارات میں ملی ہے کہ انڈیا میں ملی ہے یا پاکستان میں, تو آپ کیا کہیں گے؟ ایکچولی بہت سارے مشاعرے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ مجھے پذیرائی ملی ہے. اب یہ کہ جو مطلب 50 مشاعرے پاکستان کے اور 50 یو اے کے اور بے تحاشا مشاعرے مطلب ہندوستان کے اگر میں نکالوں تو ان میں کئی مشاعرے ہوتے ہیں جن میں واقعی آپ کی بہت زبردست پذیرائی ہوئی ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کی پذیرائی ہوتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, تو چاہے وہ امارات ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے ہندوستان ہو. خاص واقعہ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو؟ ایک واقعہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے. جو ہے پچھلے سال ہم گئے تھے, بلکہ پچھلے سال بھی نہیں, یہ اسی سال میں ہم گئے تھے مارچ میں دلی. تو دلی میں جب گئے تھے ہم جامعہ ملیہ جو یونیورسٹی میں ہم گئے تھے, تو وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا.
یعنی الٹ بات ہے. اگر مجھے جانتے ہیں تو پھر وہ داد نہیں مل سکتی جو مطلب جو جب لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں. تو کمپیئر بھی مجھے نہیں جانتے تھے تو وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے. اور مشاعرہ جو ہے اس حد تک جو ہے مطلب وہاں کے کراؤڈ جو ہے مطلب شور و غل اور سیٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ماحول مشاعرے کا تو نہیں تھا. جتنے بڑے بڑے شاعر تھے چھوٹے خود اپنے جگہ پہ وہ سب پٹ گئے. اور ہمارا نمبر اس لیے کہ میں باہر سے آیا ہوتا تو آخری 3-4 میں تو ہونا ہی تھا ہمارے کو. تو اس میں جب ہمارے کو بلایا گیا تو میں پہلے تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا. پہلے تو میں اس ماحول میں تو مشاعرہ نہیں سننے والا ہوں, میرا کیا حل کر دیں گے. تو دوسروں نے حل کر دیا لوگ نے. ادھر سے ہمت بنا کے جو ہے میں آگے بڑھ گیا. تو سب سے پہلے میں نے ان کو 2 مصروں میں ایک بہت ہی مختصر نظم عربی میں سنائی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ سنا دوں تاکہ عربی میں بھی آپ اس عنوان ہے آخر عہدہ للحبیبہ. مطلب اس کا کہ ہمارے محبوبہ کے لیے آخری تحفہ. تو خلی الناس تحلم بالحور وتتمنى, خلی الناس تحلم بالحور وتتمنى انا اخترتک للدنیا والجنہ. اس کا ترجمہ ہے کہ میں نثری ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر لوگ حوروں کے بارے میں سوچتے ہیں, ان کے خواب دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ لینے دو میری جاں, میں نے چنا ہے تجھے دونوں جہاں کے لیے. تو یہ جو ہے سنا دیا بہت زبردست, مطلب ہمارے کو جو اپلاؤز اس پہ داد. اور ایک غزل انہوں نے کہا آپ ایک غزل بھی سنا دیجیے آپ اردو میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جو مطلب کہ ویسے بھی غزل بھی پٹ جاؤں گا میں, مطلب واپس آ جاؤں گا. میں نے غزل جو سنائی تو وہ زبردست ہٹ. اب وہ کہہ رہے تھے چلو کوئی بات نہیں آپ کچھ ترنم میں بھی سنا سکتے ہیں. میں نے کہا ترنم کا نمبر بہت دیر میں آنے والا ہے. اور جہاں لوگ 5-5 10-10 منٹ تک بھی نہیں ٹک سکے تھے, ماشاء اللہ جو ہے 1 گھنٹہ پورا سنانے کے بعد بھی ونس مور ہی چل رہا تھا. جبکہ ان لوگ کہہ رہے تھے کمپیئر کے ابھی تو ٹائم بہت کم ہو گیا, ہمارے اساتذہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم کو سنا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں ان کو نہیں سننا ہے, ہم سن چکے ہیں ہم کو انہی کو سننا ہے. جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر جو ہے وہ سب انہوں نے جو ہے مطلب اسٹیج پہ آنے لگ گئے. اور یہ نوبت آ گئی تھی کہ اسٹیج جو ہے مطلب کمپلیٹلی ڈسٹروائے ٹوٹ جائے گی. تو وہ آئے تھے ہمارے سے سیلفی کھینچنے کے لیے اور یہ سگنیچر لینے کے لیے, آٹوگراف لینے کے لیے. تو بڑے مشکل سے جو ہے ہمارے کو وہاں سے نکال کے لے گئے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, انڈین مشاعرے کی بات ہو رہی ہے. ہم انڈین اور پاکستانی مشاعروں کو کمپیریزن کریں, سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پر ترنم کلام جو ہے پڑھنے کا ٹرینڈ زیادہ ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے, ایسا کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر جو ترنم ہے وہ عورتیں وہ سناتی ہیں, تو کلام ان کا نہیں ہوتا ہے. اچھا, کلام ان کا نہیں ہوتا ہے, آواز ان کی ہوتی ہے. تو وہ کسی اور کے کلام کو جو ہے استاد جس کو بنایا ہوا ہے ان کو وہ لے کے ان کے کلام میں معذرت چاہتا ہوں, مطلب شاعرات بھی ہیں, خیر ایسی بات نہیں ہے, شاعرات بھی ہیں, لیکن بہت سے ان میں سے جو ہے وہ لوگ جو اپنے اساتذہ کا کلام جو ہے وہ گا کے آگے بات بڑھاتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں اور کچھ پیسے جو ہے ان کے جو ہے استاذ کو بھی. اس لیے یہ اور بھی زیادہ ہوتا گیا. اور مشاعرہ بھی انٹرٹینمنٹ کی طرف اور چلا گیا. مطلب پہلے یہ تھا کہ ادبی محفل ہے, ادب سے بیٹھو. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اب وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو گیا اور لوگ ہر طرح کی چیز چاہتے ہیں, مزاح بھی چاہتے ہیں, ہر چیز بھی چاہتے ہیں اس میں. اس لیے بھی جو ہے میں ہر سٹائل میں شاعری کرتا ہوں, میں سنجیدہ شاعری بھی کرتا ہوں, میں مزاحیہ شاعری بھی کرتا ہوں اور ترنم سے بھی سناتا ہوں. ترنم ایک ترنم تو آپ ہماری سن چکے ہیں, اگر چاہیں تو ہم آپ کو مزاحیہ سنا سکتے ہیں. جی ضرور. چلیے ٹیلیفون, ہر ماہ سارے گھر کو لوراتا ہے ٹیلیفون, ہر ماہ سارے گھر کو لوراتا ہے ٹیلیفون, بجلی سی باری بل کی گراتا ہے ٹیلیفون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, جو روز نصف کو گماتا ہے ٹیلیفون. مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے, جو روز نصف کو گماتا ہے ٹیلیفون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح, ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح, دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلیفون. ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح, دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلیفون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں, ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں,
ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون. ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں. ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون اور مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن باہتمام. مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن باہتمام. آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون. اور سوچا ہے میں نے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. سوچا ہے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون. دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون. اور آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر. آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر. آتا ہے میرے گھر تو گھماتا ہے ٹیلی فون. اور ایک شعر اگر بیچ میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں. اب مقطع میں آپ کو سناتا ہوں کہ فاروق یہ تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں. فاروق یہ تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں. لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا ہو کہ آپ نے فون کیا اور ابا جی نے اٹھا لیا؟ یہ تو ہو سکتا ہے. اچھا آپ کا ایک بہت مشہور کلام ہے, اکثر مشاعروں میں آپ پڑھتے ہیں, جنگل جو میں صحرا مہکے ایک عرب جب اردو بولے. یہ غزل سنایا تو آپ کو, یہ غزل تنم سے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ غزل جو ہے میں نے خود ترتیب دی ہے. اس کی موسیقی جو ہے وہ دیس اور راگ پہ ہے, پہاڑی راگ پہ ہے. جی جی. تو میں آپ کو سناتا ہوں. پیار میں کوئل کوک بولے, پیار میں کوئل کوکو بولے, اور پپیہا پیہو بولے, اور پپیہا پیہو بولے. پیار میں کوئل کوکو بولے, پیار میں کوئل کوکو بولے. اے میری جاں تیرے لبوں سے, اے میری جاں تیرے لبوں سے پھول ہے جلتے جب تو بولے, پھول ہے جلتے جب تو بولے. تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں, تیرا پتہ دیتی ہے ہوائیں, تیرے بدن کی خوشبو بولے, تیرے بدن کی خوشبو بولے. ہونٹ سلیتے سب لوگوں کے, ہونٹ سلیتے سب لوگوں کے, میری آنکھ کے آنسو بولے, میری آنکھ کے آنسو بولے. جنگل جو میں صحرا مہکے, جنگل جو میں صحرا مہکے, ایک عرب جب اردو بولے, ایک عرب جب اردو بولے. جنگل جو میں صحرا مہکے, جنگل جو میں صحرا مہکے, ایک عرب جب اردو بولے, ایک عرب جب اردو بولے. اور پپیہا پیہو بولے, اور پپیہا پیہو بولے. پیار میں کوئل کوکو بولے, پیار میں کوئل کوکو بولے. بہت خوب, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ایک نہیں, دو نہیں, تین ہی, آپ کی ماشاءاللہ 61 کتابیں آ چکی ہیں. تو اس دوران آپ نے کسی نہ کسی اصلاح تو لی ہوگی اپنے اس سفر میں؟ ہمارے شروع سے اور آخر تک, اور اب بھی. محترم شفیق سلیمی صاحب جو ہے وہ ہمارے استاد ہیں, اور وہ جو ہے انشاءاللہ آخری دم تک بھی. آپ کو اپنے پیشے سے بھی پیار ہے, میڈیکل سے, آپ کو ادب سے, شاعری سے بھی پیار ہے. ہم نے دیکھا آپ کو اپنے ماشاءاللہ بچوں سے, اپنی فیملی سے بھی پیار ہے. اتنے زیادہ پیار اور عشق سمیٹے بیٹھے ہیں, آپ تو کس طرح مینیج کر لیتے ہیں؟ اس کے لیے مطلب یہ کہ بہت زبردست جو ہے, آپ اگر ہمارے جو وہ بھی روٹین بھی آپ سن لیں تو آپ کہیں گے بھائی اس میں کیسے کرتے ہیں آپ. یہ تو آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں نا, 18 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے ہمارے کو, لیکن ہماری شاعری ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں 2-3 غزلیں اپنی جو ہے مطلب تو استاد کو نہ دوں کہ بس اصلاح کرو. ڈیلی 2-3 غزلیں.
صحیح. مطلب ہے. تو اس طرح سے کیا بھی ہے کہ ہفتے بھر میں جو 10-12 دے دیتے ہیں اس طرح سے جو ہے نا. تو جو ہے وہ یہ جو مشق سکن ہے یہ تو ہمارے دہلی ہے, چاہے میں 500 مریض دیکھوں چاہے کچھ بھی دیکھوں. یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم جو 2-3 طرح کے جو مطلب شاعری 2-3 طرح کی سے ہے. ایک یہ جو وحی کے طور پہ, موسیقی بھی اسی طرح سے وحی کے طور پہ آپ پر نازل ہوتی ہے. دوسرے وہ جو آپ اپنے ارد گرد جو ہے انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ جو یہ جو ماحول ہے اس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں زمینیں جو ہے انتخاب کرتا ہوں. پہلے دوسرے پرانے اساتذہ کے انتخاب کرتا تھا, اب تو کوئی بھی چیز ہمارے دل کو چھو لے تو وہ اس زمین کو میں لے کے اس پر اشعار کہتا ہوں. تو جب اپنے اشعار میں اس پہ کہتا ہوں تو زمین تو کسی کا نہیں ہے, مطلب وہ زمین تو سب کے لیے ہے, وہ سب کی ملکیت ہے. اس زمین پہ میں غزلیں کہتا ہوں. تو اس طرح سے جو دن میں اگر میں نے 10 غزلیں کہہ دی تو 8 میں کو پھینک دیتا اور 2 غزلیں میں رکھ دیتا ہوں. 2 غزلیں پر ڈے جو ہے, مطلب اس طرح سے جو آپ سوچ لیجئے 1 مہینے میں 50. اور اگر میں آج کل تو اس لیے کہ اتنی ماشاءاللہ اتنی غزلیں ہیں کہ 80 غزلوں کی جو ہمارے جو پہلی بات تھی کہ 80 غزلوں کی میں غزلوں کی دیوان نکالا کرتا تھا, اب 250-300 غزلوں کی دیوان نکالتا ہوں. صحیح. تو اس لیے غزلیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. اچھا, اگر میموری ریفریش کریں تو آپ کو یاد پڑتا ہے کہ پہلی جو کلام آپ نے لکھا نظم یا غزل وہ سب سے پہلے کس کو سنائی, اس کے کیا تاثرات تھے؟ وہ تو ظاہر کہ جو ہے ہندوستان کے مشاعرے میں ہندوستان میں ہی کہی گئی تھی. جو ہے میں جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے مزار میں جب میں گیا تھا تو وہاں پہ یہ دیکھا کہ 2 مسلمان حکمران ایسے ہیں جو اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور ہیں, ٹیپو سلطان اور حیدر علی. نہ باپ بیٹے کی وجہ سے نہ بیٹا باپ کی وجہ سے مشہور ہے. تو یہ دیکھ کے میں نے فی البدی میں یہ شعر کہہ ڈالا کہ وہ ہے کہ عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے, عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے, جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے. اسی طرح سے یہ ہے کہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ سبھی جو ہے میں ان کو جو ہے ان میں خوبی سمجھتا ہوں. تو اس لیے فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے, فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے, پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے. تو یہ اشعار کے ساتھ جو ہے ہندوستان میں کئی بار میں نے سنایا تھا. تو یہ غزل کو اتنے زیادہ لوگ نے اس کا جو چھربا جو وہ کاپی کر کے اپنے نام سے سناتے رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں, ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ اپنے نام پہ ہمارے بہت سارے غزلیں سنا چکے ہیں. اور خاص کر یہ چیز جو میں نے ہندوستان میں دیکھی. اچھا, پیار محبت کی بات ہو رہی تھی, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ماشاءاللہ پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے کہ یہاں سے آپ ایک پاکستانی جو ہے وہ یوں ہی لے گئے. تو کچھ اس حوالے سے آپ بتائیں گے وہ کیا واقعات یا کیا حرکات تھے؟ کتنے سال 8 سال میں رہا ہوں اپنے ایم بیس کرنے کے لیے, اور بہت زیادہ جو ہے مطلب یہاں کا ماحول جو ہے مجھے مطلب راس ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کراچی میں محبت لاہور سے ہوئی. وہ بات صحیح ہے. اس لیے کہ ایکچولی کیا ہوا تھا کہ میں کراچی میں ایم بی بی ایس تو ہم نے کیا تھا, لیکن جو لوگ میرے بیچ کے میرے ساتھ تھے وہ سب اتفاق سے مطلب پنجابی تھے. اس استاد بھی ملا مجھے تو پنجاب سے ہی تھا. تو ظاہر پہ ہمارے پیار بھی مطلب وہ پنجاب سے. تو جو آپ لکھتے ہیں وہ اپنی زوجہ کو بھی سناتے ہیں؟ بالکل سناتے ہیں, بلکہ وہ کئی بار ان کو یہ دلاسا دلانے کے لیے کہ یہ انہیں پر میں نے کہی ہے تو کئی بار ان کا نام میں جو لے آتا ہوں اس میں غزلوں میں, ورنہ وہ کہتے کہ نہیں ہو سکتا ہے کسی اور پہ کہی ہو. روزانہ سونے سے قبل 3 غزلیں سننا کیا ان کے لیے کڑا امتحان ہے؟ اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر اس کو بہت جلدی نیند آ جاتی. اچھا, آپ نے جو ہے ایکٹنگ بھی کی ہے, آپ نے ڈرامے بھی لکھے ہیں, آپ کالم بھی جو ہے ریگولر لکھتے تھے خلیج ٹائم میں ہفتہ وار, تو وہ سلسلہ کیوں جو ہے بریک ہو گیا؟ وہ وہی یہ کہ ٹائم بھی ہونا چاہیے نا کسی کے پاس. جو ہے ہمارے پاس تو بہت کم ٹائم ہو گیا ہے, بہت ہی بالکل ہی کم ٹائم ہو گیا ہے. اور کتنی ساری چیزوں پہ میں کروں, مطلب ماشاءاللہ جو ہے شاعر بھی ہیں, موسیقار بھی ہیں, گلوکار بھی ہیں, اداکار بھی ہیں, قاری نویس بھی ہیں, فلموں کے لیے اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں, ڈانس ڈرامے لکھتے ہیں, اپنے غزلوں کو کوریوگراف کیا گیا ہے. ہمارے بہت سارے غزلیں کوریوگراف کی گئی ہیں. تو غزل بہت سارے گائک ہیں جو ہمارے غزلیں گا چکے ہیں. تو وہیں پہ ختم نہیں بات, اب تو ہمارے غزلیں جو ہے مطلب وہ کوریوگراف کر کے جو ہے ڈانس ڈرامہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. تو ذرا ادھر لیکن مین جو بات ہے وہ ہماری شاعری ہے, اور وہ ابھی تک جو ہے مطلب چل رہی ہے. آپ کی کتنی غزلوں پہ جو ہے جو گائک جو ہے اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں؟ بہت سارے غزلیں بہت سارے گائک گا چکے ہیں, جگجیت سنگھ سے لے کے غلام علی, غلام عباس, کیا کہتے ہیں سادنا سرگم, اور یہ محمد علی شیخی, بہت لوگ گا چکے ہیں.
صحیح، آپ کی مصروفیات کا بھی ہمیں اندازہ ہے. تشمیل یہ ہے کہ کچھ سوالات تھے جو میں نہیں پوچھ پا رہا, تو میں آخر میں آپ کا پیغام دینا چاہوں گا آفتاب ناظرین کے لیے. آپ مہمان ہیں ہمارے UAE سے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں مہمان ہوں, اور ہماری جو ہے مطلب مادری زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں اردو کی خدمت میں اپنا وقت جو ہے مطلب صرف کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کو آگے بڑھائیں اور اس کو فروغ دیں. صرف ایک عرب ہی نہ اردو بولیں. صحیح, بہت خوب, بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو. بہت شکریہ. تو جی ناظرین, آپ یقیناً ڈاکٹر زبیر فاروق کی گفتگو سے یقیناً لطف اندوز ہوئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ڈیلی آفتاب آفیشیل اور یوٹیوب چینل آفتاب نیوز LHR ضرور وزٹ کیجیے.